کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اور پھر جو آقا سے پوری امت کو اور خاص طور پہ اہل بیت اور آل رسول کو ہم دیکھتے ہیں ان کو منتقل ہوتی ہے، اور اس کے جو مختلف محاسن ہیں، اور وہ اتنے پہلو ہیں علامہ صاحب اور مشتاق بھائی اور مفتی صاحب کہ اس کو یعنی کہ سب کو تو ڈسکس کیا ہی نہیں جا سکتا. تو میں ایک طائرانہ سا جسے کہ یہ سرنامہ پیش کر کے آپ سب کی خدمت میں کہ اب اس میں سے جس چیز کو آپ ٹچ کرتے چلے آئیں، جیسے سخاوت ہے، زہد ہے، فقر ہے، علم و حکمت ہے، اس کا ایک فرق، علم و حکمت ہے، پھر اس کے بعد شجاعت ہے. تو یہ جتنے بھی جو پہلو ہیں شخصیت کے، میں چاہوں گا کہ اس پر آج ذرا بات ہو جائے، خاص طور پہ اہل بیت کے حوالے سے، آل رسول کے حوالے سے، آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. شاہ صاحب بلا شبہ یہ بہت اہم پہلو ہے، اور آج امت کے ہر فرد کو ضرورت ہے کہ وہ جانے، کیونکہ پہلا مرحلہ یہ ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ. تو ساری مسلمانی جو ہے وہ طواف کر رہی ہے بارگاہ رسالت میں، سبحان اللہ، ادھر گھوم رہی ہے. اور قرآن نے واضح کلیئر کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. سبحان اللہ. مشتاق صاحب بیٹھے ہیں، میں اس لیے یہ بات کرنے لگا ہوں، ان کا فارنرز کے ساتھ، ویسٹرنز کے ساتھ بڑا انٹریکشن ہے. میں نے مشتاق صاحب ایک آرٹیکل ایک دفعہ آیا بہت پہلے میرے پاس، وہ تھا انگلش میں تھا دا بائبل لیڈ می ٹو اسلام. اچھا. وہ پڑھنے والی بک ہے وہ، ابھی بھی آپ لوگ بھی دیکھیں اس کو، شاہ جی آپ بھی دیکھیں. وہ اسکالر تھے جی، اور کرسچن اسکالر تھے، ظاہر ہے کوئی پادری وغیرہ تھے پہلے، پھر وہ کنورٹ ہوئے مسلمان. انہوں نے یہ بک دا بائبل لیڈ می ٹو اسلام، اس کو مجھے ٹرانسلیٹ کرنے کا موقع ملا. اس میں ایک لائن تھی کہ مجھے کس چیز نے مائل کیا اور موٹیویٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ بائبل کوئی 26، جب انہوں نے یہ لکھا اس وقت وہ کہتے ہیں دنیا میں 26 قسم کی بائبلز، جی ہاں، بہت، جس میں ڈیفرنس ہے، ایک میں سے کچھ اور ہے، کوئی دوسری میں تھوڑا ڈیفرنس ہے اس وجہ. تو کہتے ہیں 26 کے 26 بائبلز میں لکھا ہوا تھا کہ پرے وداؤٹ سیزنگ. یہ کامن ہے، یہ کامن ہے، پرے وداؤٹ سیزنگ. عبادت بندگی کرنی ہے تو اس میں کوئی وقفہ یا انقطاع نہ ہو. تو کہتے ہیں جب میں نے ڈھونڈنا شروع کیا 26 بائبل کھنگال لیں کہ سوال تو موجود ہے کہ ہاؤ ٹو پرے وداؤٹ سیزنگ، تو مجھے نہیں ملا. اور کتابیں اور کنسلٹ کیا اور چیزیں لائبریریز میں، نہ کسی نے ایسے ہی مجھے جب میرا تجسس دیکھا نا کیا ہے، انہوں نے کہا میں تو کھپ گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے کہا قرآن پاک دیکھا، ہولی بک آف دی قرآن، کہ نہیں. تو ان کا وہاں وہ بھی دیکھ لیں جب اتنی دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے. میں اسٹڈی کر رہا تھا، دیکھتے دیکھتے ایک جگہ میں پہنچا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں روک گیا، اس کو اچھی طرح اسٹڈی کیا، ڈیپلی دیکھا، تو میرا جواب مجھے سبحان اللہ مل گیا کہ کیسے پرے وداؤٹ سیزنگ ہو سکتی ہے. اب 24 گھنٹے بندہ نماز میں تو نہیں کھڑا رہ سکتا. ہاں، اس نے کہا کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھینکنے کے انداز کو فالو کر رہے ہوگے، چھینک آ رہی تو بھی عبادت میں ہوگے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جمائی میں بھی اگر فالو کر رہے ہوگے تو تم عبادت میں ہوگے. ایون واش روم میں بھی ان کے طریقے کے مطابق جا رہے ہوگے. ٹوائلٹ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی داہنے ہاتھ سو جائیں، کپڑا پہنے، جوتا پہنے تو دانا ہاتھ کر لے، مسجد میں داخل ہو، وہ مستقل عبادت، جس کی ہر ادا کو اللہ نے عبادت بنا دیا. کہ جو فالوور ہوگا میرے حبیب تیرے ایک طریق کا اور تیرے نقش قدم پہ چل رہا ہوگا، وہ عبادت میں ہوگا. وہ کہتا ہے جی مجھے مل گیا اور میں نے کلمہ پڑھ کے. سبحان اللہ. بھائی اس سے زیادہ جامع انداز میں اسے کہتے ہیں دریا کو کیا آپ نے کوزے میں بند کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلو علامہ صاحب یہ آپ کا ہی خاصہ ہے. مفتی صاحب میں چاہوں گا ذرا زہد اور سادگی جو ہے ذرا اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مبارک حیات ہم سب کے لیے یقینی طور پہ ذریعہ نجات ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے اپنانا یہ دنیا میں بھی کامیابی ہے یقیناً، اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی کہا سادگی اور زہد و تقوی کے حوالے سے بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک مرتبہ آشانہ اقدس میں تشریف فرما تھے. کوئی ایسا مسئلہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا، پہلے میں نے اجازت طلب کی
کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت جو آپ کے اوپر کیفیت ہے وہ کیا ہے کہ کہیں کوئی ناراضگی والے معاملات تو نہیں، کہیں میں کوئی بے ادب تو نہ ہو جاؤں گا جاتے ہوئے، کے ساتھ جاؤں انکساری عاجزی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں اس کمرے میں گیا تو میں نے جا کے وہ کمرے کی حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جی بڑا تاریخی بات۔ جی حالت کیا تھی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سادگی دیکھیں، کائنات کے مالک کے حبیب ہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کافی طاقت جو ہے وہ حاصل ہو چکی تھی اور بیت المال جو ہے اس میں بھی کافی ایسی علامت صاحب یہ اس زمانے کا واقعہ۔ آپ وہ کھجور سے بنی ہوئی چٹائی کے اوپر آرام فرما ہے، اور جو تکیہ مبارک ہے وہ اس کے اندر بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا دیوار کے اوپر بڑی جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑی جذباتی کیفیت، مجھ پہ تو رقت طاری ہوتی ہے ہمیشہ یہ پڑھ کے کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اس کے نشان جو تھے وہ اب سادگی کی دیکھیں انتہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا دیوار کے اوپر ایک کھال لٹکی ہوئی ہے اور دباغت کے بغیر ہے، اور 2 تلواریں وہاں پر لٹکی ہوئی ہیں۔ اب یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کھانے کے لیے ظاہری طور پہ مال و اسباب زیادہ نہیں بھی، تب بھی تم اسلحے کے لحاظ سے مضبوط ہونے چاہیے۔ وہ تو آپ نے ساری زندگی بہترین اسلحہ اور بہترین سواری رکھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک حجرے کے اندر، اس مبارک کمرے کے اندر مٹھی بھر جو پڑے ہوئے تھے۔ یہ حالت ہے سادگی کی۔ اگر میں بات کہوں زہد و تقویٰ کی، اس میں میں کہوں گا اس کو مکمل کر دیجئے اس واقعے کو پورا، کہ پھر آپ نے فرمایا کہ بھی کیسر و کسرا جب کہا فاروق اعظم نے روئے، آپ نے آنسو آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسر و کسرا وہ تو دنیا کے اوپر دیکھیں کیسے عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا آپ اللہ کے محبوب لاڈلے ہونے کے باوجود آپ کی ظاہری طور پہ کیفیت کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اگر دنیا کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کبھی کافروں کو عطا کیا کہنے۔ اور دیکھیں پھر یہیں سے وہ جو چشتی صاحب پہ کیوں پیار آتا ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ شاہ جی شعر ہے، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، سبحان اللہ، اس شکم کی قناعت پہ سبحان اللہ، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ میں مشتاق بھائی کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کروں۔ جی مشتاق بھائی، ایک تو اسی کو اگر آپ بڑھانا چاہیں، نہیں تو پھر سخاوت جو کہ خاص اس گھرانے کا وصف ہے، یعنی کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ آپ سے بڑا سخی تو کائنات میں کوئی ملتا ہی نہیں ہے جی، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ کے نبی نے 3 دفعہ قسم کھائی ہے، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کا نبی وجہ کائنات، سبحان اللہ، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں اس کا مال کام نہیں ہو سکتا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ سخاوت کی بات کی آپ نے، غزوہ تبوک کے موقع پر کیا واقعہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیت المال کے لیے ضرورت پڑ گئی، ایسے ہی تو لے آؤ جو کچھ ہے اپنے پاس۔ حضرت عمر نے اس دن کیا کہا کہ آج ٹوڈے از مائی ڈے ٹو ون اگینسٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آگے نکلنے کا دن آ گیا، ایسے ہی ویسے نہیں نکل سکتے۔ ایسے ہی